اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نطفہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ سے پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ بچے کی مختلف شکلیں بناتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس کے متعلق کیا لکھوں؟ لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، جوانی کتنی ہوگی، بڑھاپا کیسا ہوگا؟ چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سبب فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ مر جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے، تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمل گرانے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں ان سے اسی طرح مشورہ کیا تھا۔ غزوہ بنو المستلق میں انہیں باندیاں غنیمت ملی تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ازل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا ازل کرنا بیکار ہے۔ موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے، اور مجاہد نے قزعہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جان جو پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے،
اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، آمین۔